اللہ میاں نے ہمیں جیسے نماز کا روزے کا حکم دیا, ایسے ہی اللہ میاں نے ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ اصل میں اسی ٹاپک کے لیے پڑھی تھی. مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور ان رشتوں کو جوڑتا بھی ہے. کافر نہ رشتے پیدا کرتا ہے, جیسے ایک خاتون ادھر دو کتے, میاں بیوی ادھر ایک خاتون ایک کتا, ادھر دو بندے ادھر دو کتے, تو رشتہ داری پیدا ہو رہی ہے کیا؟ کتے کوئی رشتے ہوتے ہیں کیا؟ ماموں ہوتا ہے کتا, کسی کا چاچو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کافر رشتے پیدا بھی نہیں کرتا اور جو پیدا ہوئے ہوئے ان کو جوڑتا بھی نہیں. ان کے ماموں چاچو ختم, جو بچے ہیں ابا اما وہ اولڈ ہاؤس میں جڑ رہے ہیں رشتے, نہ بہن بھائی کا رشتہ کسٹمر اور جو تاجر ہے نا اس کا کسٹمر سے رشتہ ہوتا ہے. ایئر ہوسٹس کا رشتہ ہوتا ہے پیسنجر کے ساتھ, بٹن دباؤ گے آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو, فوراً آپ سے پوچھے گی. اس سے زیادہ رشتہ امپلائی کا اپنے باس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. قرآن رشتوں کی بات نہیں کر رہا, قرآن کس کی خونی رشتوں کی بات کر رہا ہے. تو مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور جوڑتا بھی ہے. پیدا کیسے کرے گا رشتے؟ نکاح کے ذریعے. لہذا جلد نکاح کرتا ہے اور نسل بھی نہیں روکتا, کیونکہ جب نسل زیادہ ہوگی تو رشتے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ آپ کے بچوں کو چاچو ملیں گے, ماموں ملیں گے, کزنیں ملیں گی, خالہ ملیں گی, پھوپھیاں ملیں گی, بہنیں ملیں گی. میں جب پشاور اور کوئٹہ جاتا ہوں تو میں کسی کے میزبان کے گھر گیا نا, میں پشاور گیا, میں نے میزبان سے کہا بھائی میں بہت مصروف ہوں, آپ لوگوں کو ملانا نہیں, میں بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا کسی سے نہیں ملاؤں گا, بس میرے اپنے رشتے دار ملیں گے آپ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. کسی سے نہیں ملایا, نہ اڑوس سے نہ پڑوس سے. یہ کون ہے جی؟ یہ میرے چاچو ہیں. ان سے تو ملنا بنتا ہے بھائی, آپ نے ہمیں بلایا تو چاچو سے تو. یہ کون ہے؟ یہ دوسرے چاچو ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تیسرے چاچو ہیں. یہ کوئٹہ اور پشاور میں بڑا مزہ آتا ہے, میرا دل ایسے باغ باغ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک طرف رپورٹیں آ رہی ہیں, یہ کون ہے؟ کتا. یہ کون ہے؟ یہ دوسرا کتا. کوئی نہ خالہ نہ پھپھی, بھائی یہ بھی تو قومیں ہیں نا. یہ کون ہے؟ میں بھی ابا, ممکن ہے یہ کون ہے؟ میرے فادر. ایک سیٹ اپ, ایک قوم یہ اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ابا ہیں, کنفیوز ہوں, ہیں بعض دفعہ تو پکے ڈھکے بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ کنفیوژن ہے, پتہ نہیں کون ہے. ایک سیٹ اپ یہ اما رہ گئی ہے بس مارکیٹ میں. اور ایک قوم یہ ہے بھائی پشاور کوئٹہ میں, یہ کون ہے بھائی؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. اتنے چاچے, طبیعت کیا ہو جاتی ہے. اور کچھ چاچے ابھی انڈر اس کنسٹرکشن ہے. وہ دادا نے اس عمر میں ابھی ایک اور شادی کی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. میں گلگت میں گیا, انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب سے میں ملا 80 سال کے, یہ میرے والد صاحب ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی, بڑی خوشی ہوئی والد صاحب سے مل کے. 80 سال کے. تو وہ پھر ان کے ساتھ گاؤں سے شہر جا رہا تھا, تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی برقعے میں, تو پتہ چلا جی وہ ڈلیوری کیس ہے, ان کے بچہ ہونے والا ہے. میں سمجھا کہ یہ جو بیٹے تھے نا ان کی وائف ہوگی, ان کے بچہ پیدا ہونے والا ہوگا. میں نے کہا یہ آپ کی وائف کے اولاد کا کوئی سیٹ اپ لگ رہا ہے, مجھے بہت بیچاروں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں یہ میری وائف نہیں ہے, میری والدہ ہیں. میں نے کہا اچھا چلو والدہ ہوں گی. ایک دم تھوڑی دیر میں مجھے یاد آیا, ابا تو کل میں جو 80 سال کے دیکھے تھے. ایک دم میں تھوڑی دیر پہلے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی معذرت چاہتا ہوں, آپ کی والدہ ہیں. تو انہوں نے کہا میرے ابا ہیں. میں نے کہا آپ کے وہی ابا جو کل ملے تھے 80 سال کے, یہ ان کی وائف ہیں؟ کہہ رہے ہاں یہ ان کی. تو ایک سیٹ اپ کیا ہے, یعنی یہ جو چاچا جو ان کے بچے ہوں گے اس کے چاچا بھی انڈر کنسٹرکشن ہے نا. ایک قوم یہ ہے, خوشحال قوم ہے, بچے بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, بہویں بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. رشتے ہی رشتے. ان کو کتے پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کتا پالتے ہیں دوستی کے لیے نہیں, اپنی حفاظت کے لیے. اور ایک قوم وہ ہے, یہ بھی فیملی ہے, یہ بہت بڑی فیملی ہے, ٹھیک ہے یہ والی اس سے. تو میں جب جاتا ہوں کوئٹہ پشاور, مجھے خاندان بڑے بڑے نظر آتے ہیں, دل باغ باغ ہو جاتا ہے یار. لیکن ان کو بھی خراب کیا جا رہا ہے, جیسے ہم خراب ہو گئے نا. یہاں پہ ہزار گز کے بنگلے ہیں, بچہ ہی نہیں ہے گھر میں. ایک آدھ بچہ اس کو بڑی ممی ڈیڈی کی طرح پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں, بڑا آدمی بنے گا. وہ بڑا کب ہوگا؟ جب آپ مر چکے ہوگے. اتنی دیر سے تو آپ نے شادی کی ہے. تو چاچا, یہ چاچے, بھائی کتنے چاچے. اب ماموں شروع ہو رہے ہیں, اب ماموں شروع ہو رہے ہیں, کزن شروع ہو رہے ہیں, بڑے بڑے خاندان ہیں. اور پھر غریب تھے, اولادیں بڑی ہوتی گئیں, بزنس کرتے گئے, وہ کیا ہو گئے؟ فیملی پلاننگ والے تو بولتے ہیں بچے ہوں گے تو غریب ہو جاؤ گے. ہم نے دیکھا ہے غریب تھے, بچے ہو گئے تو کیا ہوئے؟ بچے ایک دم سے تھوڑی ہو جاتے ہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب آپ کے 16 بچے یار. ابے میں نے کہا ایک دم سے تھوڑی 16 ہو گئے ہیں, 16واں تو بڑا ہو گیا ہے. ایک صاحب سے میں ملا, ان کے 24 بچے نا. میں نے ان سے پوچھا آپ اس کے علاوہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ سمجھے نہیں بات کو میری. میں نے کہا یعنی یہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسکول میں پڑھاتا ہوں اور مدرسے میں پڑھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو بھائی کما کیسے رہے؟ انہوں نے کہا بھائی بچے بھی تو بڑے ہو گئے ہیں, 24 ایک دم سے تھوڑی ہو گئے تھے. 24 کا مطلب ہے کہ 8-10 تو ابا کے ساتھ کاروبار میں, جاب میں, مختلف شعبوں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. فیملی پلاننگ والے آپ کو یہ تو بتائیں گے اتنے بچے کہاں سے کھائیں گے, یہ نہیں بتائیں گے ابے یہ بچے تمہیں کھلائیں گے, تم نہیں ان کو کھلاؤ گے. تم جن کو اتنا ان کو کھلاؤ گے اس سے زیادہ یہ تمہیں کھلائیں گے. گوروں کے یہاں تو کھلاتے نہیں ہے نا, اس لیے وہ کہتا ہے پیدا ہی نہیں کرو. اس کو پتا میرا مستقبل کہاں ہے,
اولڈ ہاؤس میں ہیں, میں 6 پیدا کروں یا 1 پیدا کروں, مجھے کون سا انہوں نے گھر میں رکھنا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیا اور ان کو جوڑنے کا بھی. اب جوڑنا کیسے ہے, بس یہ آخری بات, جوڑنا ایسے ہے, نبی نے فرمایا جو رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. رشتے توڑنے والی تمام چیزیں حرام ہیں اور رشتے جوڑنے والی تمام چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. پہلے میں بتاؤں گا ٹوٹتا کن چیزوں سے, حسد سے ٹوٹتے ہیں رشتے. آج بہت بڑا مسئلہ ہے, رشتے داروں میں کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو غریب اسے دیکھ کے جلنا شروع, اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع, ابے یہ گاڑیوں میں گھومتا ہے, ابے ہمیں پتہ ہے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے سالہ. آج پھوپھاں, وہ بیچارہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں بھی کر رہا تو بھی اب اس کی ہر چیز غلط لگے گی آپ کو. وہ بھول گیا اپنی بچی کی شادی میں آپ کو بلانا, ابے جب غریب تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے انڈا موڑے پہ چائے پیا کرتا تھا, ابھی دیکھو اس کے اتنا بڑا ہو گیا, ابھی بچی کی کہاں یاد رہے گا. بھائی وہ واقعی بھول گیا. اچھا سوچ لو نہ, حسد جڑیں کاٹنا شروع, اس کی ہر بات غلط لگ رہی ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, بھائی رشتہ داروں میں کوئی زیادہ پھل پھول رہا ہے, آپ بولو بھائی اللہ کی دین ہے, کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کے آزماتا ہے, اور دعا کیا کرو اللہ تمہیں اور زیادہ ترقی دے. اس کی بات کو نیگیٹو مت لے کے جایا کرو. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ یوٹیوب پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا مزہ آیا, آپ کے بیانات اتنے, پھر کما بھی رہے ہیں اس سے, ایسی بات نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے میں نے کوئی صفائی بیان نہیں کی. بھائی ہم نے جب یوٹیوب چینل بنایا تو ہمیں تو تصور بھی نہیں تھا کہ بھی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی میرے تو جمعہ اور اتوار کے پہلے بھی بیان ہوتے تھے, اب بھی جمعہ اتوار کے ہی ہو رہے ہیں. مونیٹائزیشن تھی تو بھی یہی ہو رہا تھا, جب مونیٹائزیشن نہیں تھی تو بھی کیا ہو رہا تھا, بولو یہی. جب یوٹیوب چینل نہیں تھا تو بھی اتنے ہی بیانات ہوتے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں. تو اب کیا ہو گیا, پروپیگنڈا. تو درمیان میں نے انہوں نے کیا کر دی لگ رہا ہے تپ گئے یہ ٹائٹ طریقے سے. ہاں وہ اصل میں اس طرح کی باتیں جو ہے نا, وہ اصل میں ظاہر ہے. تو دین کی خدمت تو اب ہوگی نا. تو بھائی میں تو 1994 سے بیان کر رہا ہوں, اور پہلے زیادہ بیان ہوتے تھے, اب تھوڑے کم ہو گئے ہیں. اچھا خیر, تو اب کیا ہوتا ہے رشتہ داروں میں جب کوئی پھل پھول رہا ہے تو جیلسی خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی کسی کی تعریف کر دے, کسی کے حسن کی, بھائی میک اپ کا سارا وہ ہے, اصل میں سارا کیا ہے. اس دن میں نے دیکھا تھا نہا کے آئی تھی, اصل چہرہ نظر آیا. تو ہر آدمی دوسرے آدمی سے جل رہا ہے, ہر عورت دوسری عورت سے جل رہی ہے. اس سے رشتے جڑتے نہیں ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں, بولو ٹوٹتے ہیں رشتے. اسی طرح جس کے پاس پیسہ آ گیا اس میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ. کتنے رشتے ایسے ہیں, جب آپ غریب تھے سب سے ملا کرتے تھے. یہ تو بہت رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس کہ ہمارے کزن جو تھے ان کے والد مالدار ہو گئے, تو اب کزن نہ ہمیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں, نہ عید بقرعید پہ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اب جب ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے, واش روم کہتے ہیں یہ یوز نہیں کر سکتے. اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے, پہلے واش روم استعمال ہوتا تھا, اب یوز ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ جو یوز کو استعمال کرنا یہ ابیوزو لینگویج چاہیے, استعمال کا لفظ استعمال کرنا.